ایک نیا مسئلہ نکالا ہے مولانا سعید اسد صاحب نے. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. ماحول ہے سرائکی لیکن میں اردو میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سارے سمجھیں. قومی زبان ہے. انہوں نے یہ مسئلہ نکالا. یہ سن 12 کی بات ہے. بولے یہ جو ابھی گزرا ہے 12 13 14 15 اب کوئی 1900 نہ سمجھ لے نا. ابھی والا انہوں نے ایک مسئلہ نیا یہ نکالا کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور کو سب سے پہلے نبی بنایا گیا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تو وہ کافر ہے. جی کہتا وہ کافر ہے. اول النبیین حضور کو کہنا وہ کہتا ہے یہ کفر ہے. الحمدللہ مجھے یہ سب سے پہلے سعادت ملی تھی. انہوں نے اس مسئلے پر جب چوٹ کی اور اس کا رد کیا اور دوسرے الفاظ میں انہوں نے بغاوت کی. انہوں نے بغاوت کی تو یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی کہ میں نے فون کے ذریعے خط و کتابت کے ذریعے ان سے تصدیق کی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا. انہوں نے ثابت ہو گیا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے. میرے پاس کیسٹ بھی آج تک محفوظ ہے. میں نے باقاعدہ کیسٹ منگوائی. میموری کارڈ کے اندر ان کا خطاب اور بیان موجود ہے. تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرو. اپنے اس عقیدے کو ثابت کرو. جب کوئی جواب نہیں تو میں نے ان کے جواب میں ان کے رد میں اسی مسئلے پر 2 کتابیں لکھی. مسئلہ نبوت عند الشیخین کیونکہ انہوں نے یہ بات بھی ساتھ کہی تھی کہ اعلی حضرت اور غزالی زمان کا بھی یہی عقیدہ ہے. میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اعلی حضرت اور غزالی زمان کا اگر یہ عقیدہ ہے تو ثابت کرو. اور دوسری کتاب لکھی معنی ختم نبوت. 12 13 14 15 16 17 18 اب ہو رہا ہے 19 چل رہا ہے. یعنی کم و بیش 7.5 8 سال ہو رہے ہیں. آج تک انہوں نے ان کتابوں کا جواب پیش نہیں کیا. ان کے والد ماجد کو پتہ چلا. والد ماجد کا نام ہے حضرت فقیہ العصر علامہ مفتی محمد امین صاحب جو حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے. ان کو پتہ چلا. انہوں نے بلایا اور بلا کر اس کو سمجھایا اور توبہ پہ مجبور کیا اور تحریر لکھی. میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور حضرت محدث اعظم کا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہم اسی عقیدے پر ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی نہیں بنے تھے. ان کی تخلیق سے پہلے حضور بالفعل نبی تھے. اور بسط کرائے باقاعدہ توبہ کرانے کے بعد یہ کہا آئندہ آپ نے اس مسئلے پر بحث نہیں کرنا. اس حدیث کے حوالے سے انکار نہیں کرنا. مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے. مزید انہوں نے پکی بات یہ کی کہ ایک خط اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھا پوری جماعت اہل سنت کے نام جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور اس زمانے سے نبی ہیں. میرے احباب ہوں, میرے شاگرد ہوں, میری اولاد ہو, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور وہ مجھے ملنے کے لیے بھی نہ آئے. علامہ مفتی محمد امین صاحب فقیہ العصر کی زندگی میں انہوں نے اتنا پھر اس مسئلے کو نہیں اٹھایا. وہ جب وفات پا گئے تو وفات کے بعد اب انہوں نے کراچی میں اسی رجب کے مہینے میں قادیانیت کے رد کے کورس کے عنوان سے ایک کورس لوگوں کو پڑھایا اور اسی میں اس مسئلہ کو دوبارہ لے کہ جو یہ کہتا ہے حضور سب سے پہلے نبی بنے تو وہ قادیانی ہے, وہ کافر ہے, وہ مرزائی ہے.
مجھے ان کی یہ تقریر پہنچی، سوال جواب لوگوں نے ہم سے کیے، کیونکہ پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا میں ان کا جواب دے چکا ہوں، تو میں نے الحمدللہ تعالی فوری طور پر، انہوں نے چونکہ ویڈیو بنائی تھی، میں نے ویڈیو بنا کر اس کا جواب ان کو پیش کر دیا۔ ویڈیو ان کو پہنچی، انہوں نے سنی، اور بہت سے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی، فیس بک کے ذریعے بھی، اور مختلف ذرائع سے۔ آج تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں بات کو ذرا مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دوران مجھے کہنے لگے سن 12 کو میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ مولوی قسمت علی خان جو سٹیانہ بنگلے کا خطیب تھا، اس کے ذریعے انہوں نے مجھے چیلنج کیا۔ حوالہ پورا کر دوں نا؟ تو میں نے ان کے چیلنج کو سن 12 میں قبول کیا، اور میں نے کہا کہ اصول مناظرہ کچھ ہوتے ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنا موقف تحریر میں لاؤ، تاکہ جب محفل میں بیٹھے، نشست ہو، بحث ہو، مکالمہ ہو، یہ رفڑنا پڑ جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں۔ جو آپ کہتے ہیں آپ مجھے لکھ دیں، جو میں کہتا ہوں آپ کہیں گے تو میں وہ لکھ دوں گا۔ عجب مزے کی بات یہ کہ مولانا اس وقت یہ کہتے تھے لکھنے کی ضرورت نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب جب انہوں نے دوبارہ اب چیلنج کیا، لیا یہ جس کا ذکر انہوں نے حضرت علامہ صاحب نے وہ کیا آپ کے سامنے، تو اب ہمارے بہت سے دوستوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں آ جاؤ مناظرہ کرو، وہ کہتے ہیں پہلے لکھ کر دو، پہلے موضوع تو لکھو، پہلے شرائط تو لکھو۔ مجھے کہتے تھے ضرورت نہیں۔ تو معلومات جس نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا وہ یہ باتیں کرتا ہے، آگے سمجھ میں؟ تو خیر یہ اس دور کی بات تھی۔ تو میں اس حوالے سے اب جو نیا چیلنج آیا، میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی اس بارے میں کوئی الفاظ بولیں، میں کہتا ہوں اب بولنے کی ضرورت نہیں، میں تو سن 12 میں قبول کر چکا ہوں، اور جو بات اس وقت تھی وہی اب ہے۔ موقف لکھ کر ٹی سی ایس کے ذریعے یا کسی محفوظ ذریعے مجھے بھجوا دیں، اس پر جب تسلی ہو جائے گی، آپ ہم سے لکھوانا چاہیں گے تو ہم بھی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ایک بات رہ جائے گی بھی کہاں بیٹھنا ہے اور کب بیٹھنا ہے، جگہ کا بھی تعین ہو جائے گا اور تاریخ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ نبی کا غلام اپنے نبی کی عظمت کے جھنڈے بلند کر کے دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سنیے جناب، میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ مناظرے کا مقصد لڑنا جھگڑ نہیں، مناظرے کا مقصد ہے جھگڑے کو ختم کرنا، تاکہ ایک دوسرے کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ازالہ ہو جائے ان کا، اور اس کے بعد جو غلط ہے غلط ہو جائے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس لیے میں نے ایک حل پیش کرنا ہے، اس کا حل جن جن حضرات کو یہ پتا ہے، علم ہے اس مسئلے کا، وہ بے شک ہماری زبان بن جائے، اس بات کو آگے پہنچے، اس کو پیغام بنا دے۔ لیکن اس حل کے پیش کرنے سے پہلے انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا ہے، میں اس کا جواب بھی پیش کر دوں۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی تنبیہات بجواب تحقیقات، یہ ان کے استاد کے رد میں ہے جو انہوں نے اسی مسئلے پر لکھی تھی، یعنی وہ بھی یہی کہتے تھے 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے معاذ اللہ۔ تو میں نے وہ کتاب لکھی، اب ایک اعتراض انہوں نے اس کتاب پر کیا ہے، تو گویا کہ وہ مجھ سے جواب کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کتاب کے جلد اول کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ باب الفضائل سے ہے، اس پر حکم نہیں لگے گا، تدلیل تفسیق کا حکم نہیں لگے گا۔ لیکن میں نے اوپر لکھ دیا ہے ٹائٹل پر، جو کتاب اس مسئلے پر حضور کی شان کے خلاف لکھی گئی ہے وہ رسوائے زمانہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں جب اعتراض ہی نہیں تو رسوائے زمانہ کتاب کیوں کہا؟ میں بالکل آسان سے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا کی دیانت کمال دیانت داری ہے، انہوں نے میرا جملہ پورا ہی نہیں پڑھا، آدھا پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ آگے لکھا ہوا موجود ہے اسی صفحے پر اور مختلف صفحات پر موجود ہے کہ اگر کوئی باب الفضائل جیسے مسئلے پر
तनकीद करे तहकीक के जज्बे से, उस पर हुक्म नहीं लगेगा। मसला भी समझ नहीं आया और वो समझना चाहता है तहकीक के अंदाज में, तो हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर तहकीक मुराद नहीं, मकसूद नहीं, उसमें फसाद मकसूद है, उसमें मफसदा पैदा हो जाए, तो फिर हुक्म लगेगा। तो एक जुमला काफी है। और वो ये अलमिया जाहिर कर रहे हैं, मेरे उस्ताद के रद्द में इन्होंने किताब लिख दी। मैंने कहा नबी के रद्द में लिखे तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अल्लाह के महबूब की शान पर तनकीद में लिखी गई, आपको उसका कोई दर्द नहीं हो। उस्ताद का बड़ा दर्द है, चलो तुम्हें उस्ताद मुबारक, हमें मदीने वाला मुबारक। दूसरी बात यह कहते हैं कि मैं हुजूर को हकीकी नबी मानता हूं उस दौर में, हालांकि वो कहते नबी नहीं मानता, फिर कहते हकीकी। हमने पूछा हकीकी का क्या मतलब है? कहते हकीकी का मतलब है लुग़वी, लफ्जी, जिसका माना ऊंचे रुतबे वाला। मैं एक जुमला काफी समझता हूं, अगर ऊंचे रुतबे वाला नबी होने के माने में है तो फिर मुनाजरे की क्या जरूरत है? और अगर ऊंचा रुतबा नबूवत से हट कर आए तो नबी की नबूवत के मुनकर तो हो गए, मुनकर तो हो गए, फिर कैसे कहते हो मुझे मुनकर क्यों कहते हैं? एक बात ये ज़हन नशीन फरमाए। मजीद वो कहते हैं मुझ पर हुक्म लगाओ फिर मैं मुनाजरा करूंगा, कि मुझे गुमराह कहो, मुझे काफिर कहो, मुझे फासिक कहो। मैं कहता हूं बड़ा शौक है आपको ये कहलवाने का। मैं बिल्कुल ठंडे अंदाज में अर्ज करता हूं, ये जो कह रहे हैं हुजूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले नबी मानना, यह कुफ्र है, कादियानियत है। मैं कहता हूं यह गुमराहाना अकीदा है, मैं कहता हूं यह गुमराहाना अकीदा है, बल्कि 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 कुफरिया अकीदा है। लो जी हमने हुक्म भी बयान कर दिया, अब तो देर न करो, अब तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे की बात, मजे की बात सुनूंगा आपको। वो बिल्कुल आखिरी दो जुमले सुने और उसके बाद मैं बात खत्म कर रहा हूं। इनके वालिद माजिद ने यह फरमाया कि हमारा यही अकीदा है कि हुजूर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले बिलफेल नबी है, ठीक है। और इनके दो भाइयों ने इनके रद्द में किताबें लिखी, घर का मसला घर में, दो भाइयों ने इनके रद्द में मुफस्सल किताबें लिखी। अल्लामा करीम सुल्तानी इनके भाई हैं, उन्होंने लिखी आलम अरवाह में नबुव्वत खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे भाई अल्लामा हबीब अमजद साहब, उन्होंने किताब लिखी। इन्होंने पूछा था हुजूर अव्वल नबी है कि आखिरी नबी है? तो भाई साहब ने किताब लिखी रद में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी भी हैं, आखिरी नबी भी है। उनके रद में ये किताब लिखी। मैंने इनसे कहा अगर ये कुफरिया और कादियानी अकीदा है, इसका मतलब है तुम अपने वाले साहब फतवा लगा रहे हो वो कादियानी थे, अपने भाइयों को कादियानी कह रहे हो। और सबसे बड़ी मजे की बात, सन 12 तक इनका यही अकीदा था कि हुजूर हमेशा से नबी है। तो मैंने कहा ख्याल करो, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम खुद भी नहीं बचोगे। इसका माना यह बनेगा सन 12 तक तुम कादियानी रहे, मुसलमान अब हुए। समझ में आ गई बात जी? तो अब अगर यही कहते हैं कि यह अकीदा कुफरिया है तो यह फतवा खुद उन पर आएगा। एक आसान जुमला करता हूं, ये दीनी अकीदा है, गैर नबी को नबी कहना जायज नहीं। बोलो, गैर नबी को नबी कहना जायज नहीं। इसी तरह नबी को गैर नबी कहना यह भी जायज नहीं। जो नबी है उसकी नबूवत का इनकार ना जायज है, और जो नबी नहीं उसको नबी कहना ना जायज है। नबी को गैर नबी कहना यह भी गैर इस्लामी अकीदा, और गैर नबी को नबी कहना यह भी गैर इस्लामी अकीदा। मैं एक जुमला पूछना चाहता हूं, सन 12 तक आप कहते थे हुजूर हमेशा से नबी हैं, अकीदा वो सही था या अब सही है जी? अगर अब सही है तो इसका मतलब यह है कि आप गैर नबी को नबी कहते रहे जी, या फिर इसका बरक्स होगा कि आप नबी को गैर नबी कह रहे हैं। नबी को गैर नबी कहना यह भी गैर इस्लामी अकीदा है, गैर नबी को नबी कहना यह भी गैर इस्लामी अकीदा है। आइए मैं तस्फिया की बात करता हूं, आखिरी जुमला, मुख्तसर जुमला।
میں کہتا ہوں وہ بھی اعلی حضرت کا نام لے رہے ہیں اور ہم بھی اعلی حضرت کا نام لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کا بھی یہی عقیدہ تھا جو میں بیان کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں اعلی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اعلی حضرت تو یہ فرماتے ہیں تجلی الیقین میں اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے. حضور کا یہ فرمان کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے. اپنے حقیقی معنی پر ہے. کیا مطلب؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے نبی ہیں. حضور کے بعد جتنے نبی تشریف لائے وہ بھی حضور کی امتی ہیں اور ان کی جتنی امتیں ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی امت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اعلی حضرت کا یہ عقیدہ. وہ کہتے نہیں, وہ اعلی حضرت جو ہے دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ خدا کے بندو چلو کوئی اور آپ نہیں پڑھ سکتے, ہدایت کے بخشش کو دیکھ لو جی. یہ نہیں ایک اور ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں آسان سی بات جس کو سب سمجھے. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. پہلا سجدہ کون سا؟ جو میلاد شریف کے موقع پر تھا, ولادت باسعادت کے موقع پہ تھا. حضور جب اس جہان میں جلوہ گر ہوئے آپ نے رب کو سجدہ کیا تھا. اس سجدے میں آپ نے یہ دعا فرمائی تھی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. دو ترجمے بنتے ہیں, میرے مالک میری امت کو میرے حوالے کر دے, اور دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے میرے مالک میری امت کو میرے صدقے میں بخش دے. اعلی حضرت اسی حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاریے امت بیٹھے تو بولے یادگاریے امت پہ لاکھوں سلام. میں کہتا ہوں شاگرد ہوتے ہیں استاد کے, مرید ہوتے ہیں پیر کے, عوام اور رعایا ہوتے ہیں بادشاہ کے. پھر سنیں, شاگرد ہوتے ہیں استاد کے, ذرا ہمت کریں, مرید ہوتے ہیں پیر کے, عوام اور رعایا ہوتے ہیں بادشاہ کے, اور امتی ہوتے ہیں نبی کے. اگر حضور پیدائشی نبی نہیں تو یادگاری امت پہ لاکھوں سلام کیوں؟ یہ اعلیٰ حضرت شمار ہے. دلائل اور بھی ہیں. میں جو تصفیہ پیش کر رہا ہوں, حال پیش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے, آپ بھی لکھ دیں, میں بھی لکھ دیتا ہوں. اسی ایک نقطے پہ بحث کر لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا اس مسئلے میں کیا عقیدہ تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اعلیٰ حضرت حضور کو بالفعل نبی مانتے تھے یا نہیں؟ حقیقی معنی میں نبی مانتے تھے یا نہیں؟ کون تو نبی جن والی حدیث کو حقیقی معنی میں مانتے تھے یا نہیں؟ موضوع ہوگا یہی. آپ ثابت کریں گے نہیں مانتے تھے اس طرح, ہم ثابت کریں گے اسی طرح ہی مانتے تھے, اسی کی ہمیں تلقین کی. اگر آپ ثابت کر دیں تو ہم رجوع کر لیں, اگر ہم ثابت کر لیں تو آپ رجوع کر لیں. بولو بھائی, میں نے تصویر والی بات کی ہے. چلو اعلیٰ حضرت کو ثالث مان لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت جو فیصلہ فرما دیں وہ سب کے لیے واجب الاطاعت ہے جی, لازم القبول ہے. اور میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, اعلیٰ حضرت کا قلم یہ کبھی نہیں لکھ سکتا کہ حضور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی نہیں تھے. اعلیٰ حضرت کا قلم اس لیے بنا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت پیدا ہی نبی کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے تھے, حضور کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تھے, اور وہی غلامی الحمدللہ انہی کے پاس ہے جو حضور کو اس دور میں حقیقی معنی میں نبی مانتے ہیں. یہ تھا پرچی کا جواب جی. پرچی کا جواب بھی ہو گیا اور اس موضوع کے حوالے سے بھی ہو گیا. اور ٹائم جو ہے یہ جو جتنا مجھے کہا گیا تھا وہ شاید اوپر ہو گیا. رمضان صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ بھئی یہ فرما رہے تھے 6 سے 10-15 منٹ اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ بولے نہیں تو میری تقریر بند کرا دیں گے. آپ نے کہا تھا نا یہ پہلے. اب مطلب ہے میں آگے نہیں گیا ٹائم سے, وہی ٹائم ہے جو مجھے کہا گیا تھا. 6:15 ہو رہے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟